اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارا ریپبلک. یہی تو بنارا ریپبلک ہے, یہی تو ہے. آپ نے کسی کو فیصلہ کیا, اچھا جی وہ چیز اس کی پسند نہیں ہے, اس کو پھینٹا لگا دو, اس کو ذلیل کر دو, لوگوں کو ڈرا دو. بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی. اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں, وہ جو مرضی کریں, سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے, پوچھتے ہوئے, سب کو ڈر لگا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں آتے جی جب کسی کو اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا, اٹھا کے اس کے لے کے اس کو مار پینٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں. لوگوں کو اٹھاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اعظم سواتی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے, یہ ملک کے دشمن ہیں, یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے, نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی. یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اور سارا کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ بڑے بڑے جو اس ملک کے جرائم پیشہ لوگ, وہ آ کے آج اوپر بیٹھ گئے ہیں. فائنانس منسٹر کون ہے؟ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہ میں شریف خان کے لیے منی لانڈرنگ, شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے, وہ قاضی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف, اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے, سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ, وہ جو FIA کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے, مفرور ملک کا مجرم ہے, وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے. جی آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں, اسے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ, آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا پولیس نے, کس چیز کے لیے؟ جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمیشنر نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ کسی بھی قانون کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے, کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کے پر یہ صالح محمد کی تصویر ہے. اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں, لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے, ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں, 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں, ملک نیچے جا رہا ہے. تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے, وہ کچھ سازش کے تحت نہیں آئے, وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے, بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ, حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے, 25 کروڑ روپیہ وہاں سندھ ہاؤس کے اندر پیسہ چلا, جنہوں نے لوٹے بنائے. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں. اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی, اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں, یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دلدل میں نیچے جا رہا ہے, ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا.
تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن، جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. اور انشاءاللہ میں میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی. جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم. مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں، یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی. سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے، سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں، ہمیں نہیں پتا. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں، لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے، میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا اور میرے اوپر تقریباً کنٹمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر، لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلیں کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا، جنسی تشدد کیا، یعنی ننگا کر کے ایک. اچھا، اور وہ ہے کون؟ وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی، میرے وکیل مجھے ملے ہیں، جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائی تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سواتی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا. اعظم سواتی کے جب یہ اندر آئے ان کے گھر کے اندر کوئی وارنٹ کے بغیر دیواریں پھلانگ کے گھر میں آئے، ان کو بچوں کے سامنے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پر سن کہ ہمارے کب معاشرے میں یہ چادر اور چار دیواری کی رسپیکٹ نہیں تھی. ہمارا تو فیملی سسٹم ہے. بچوں کے سامنے مارا ان کو. جرم کیا تھا جی؟ تنقید کر دی جی کسی بڑے آدمی کی. کون سا ملک کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا. وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کو جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو، یہ ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا. اور بالکل وہی ہوا جو شہباز گل سے ہوا، اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے. انہوں نے جا کے کوئی 1.5 دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے. جمیل فاروقی سے بھی یہی ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکے؟